اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کفار کی تعداد 1000، ان کی قیادت کرنے والا ابو جہل، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے پہلوان۔ ابو جہل جب اپنے لشکر کو مکہ مکرمہ سے لے کر بدر کے میدان کی طرف جاتا ہے تو اس وقت اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے؟ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو شکست دیں گے، مسلمانوں کو اپنی قوت اور طاقت دکھائیں گے، وہاں فتح کے جھنڈے لہرائیں گے، اونٹ ذبح کر کے وہاں جشن منائیں گے۔ اب 1000 کا لشکر مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے، نہتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ صحابہ کی تعداد 313 ہے، سواریاں مکمل نہیں ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں تو ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ ہے، اے میرے محبوب، میں نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب جب میں نے آپ کو یہ حکم دیا کہ کفار کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو فتح یابی ہم نے آپ کے مقدر میں رکھی ہے۔ کفار شکست کھائیں گے، آپ غالب رہیں گے، کفار مغلوب ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا کہ 313 ان کی تعداد، کفار کی تعداد 1000۔ بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں کہ ان پہلوانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تو سواریاں بھی ان کے پاس زیادہ، اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے پاس اسلحہ بھی کم، سواریاں بھی کم، نہتے ہیں اور تلواریں ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے۔ بدر کے میدان میں جب مقابلہ سجتا ہے تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ 313 مقابلے میں 1000، 70 کافر کو واصل جہنم کیا گیا، 70 گرفتار ہوئے۔ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 14 ساتھی شہید ہوتے ہیں۔ اب جو 70 مارے گئے ان میں ابو جہل کا نام بھی آتا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ابو جہل تڑپ رہا ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس لڑائی کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس کا نام عمیر بن وہب ہے۔ یہ عمیر بن وہب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے، آج میرے بیٹے ہم نے اپنی تلوار سے محمد عربی کا سر قلم کرنا ہے۔ باپ بیٹے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، بدر کے میدان میں پہنچے۔ جب مقابلہ ہوا، لڑائی ختم ہوئی، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ہمارے 70 ساتھی مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے ہیں، اب بچنا ہمارا بھی مشکل ہے۔ اگر تلوار نہ لگی تو صحابہ کے ہاتھوں میں آ گئے تو صحابہ نے جیلوں میں بند کر دینا ہے۔ جب جیلوں میں بند ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب لڑائی کے بعد یہ باپ بیٹا دونوں بھاگتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمیر بن وہب کو بھی دیکھا، اس کے بیٹے کو بھی دیکھا۔ اب باپ بیٹے کی دوڑ میں باپ آگے نکل گیا، بیٹا پیچھے رہ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمیر کے بیٹے کو پکڑ لیا، پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ عمیر بھاگا ہوا گھر میں پہنچا، گھر میں اطلاع دی، بیوی صدمے کی وجہ سے مر جاتی ہے، بچیاں چیخیں مار مار کے رو رہی ہے۔ ایک رات ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، رات کے 1-2 بجے کا وقت ہے، کم و پیش ایسا ہی وقت ہے۔ یہ اپنے جگری یار جس کا نام صفوان ابن امیہ تھا، یہ صفوان ابن امیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ تو وہاں صفوان نے اپنے یار عمیر سے کہا، عمیر ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ عمیر نے کہا، کیا بات ہے، کیوں ڈوب کے مر جانا چاہیے؟ اس نے کہا، یار دیکھے تو صحیح، آپس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تعداد 1000، بڑے بڑے پہلوان ہمارے لشکر کے اندر موجود تھے، سواریاں بھی ہمارے پاس پوری تھیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس مضبوطی والا اسلحہ، اور ہم مقابلہ کرنے کے لیے چلے تھے محمد عربی کا، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے مکمل کپڑا نہیں تھا، ان کے پاس اسلحہ بھی مکمل نہیں تھا، سواریاں بھی ان کے پاس پوری نہیں تھی، لیکن ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج ہم شکست کھا گئے، وہ فتح یاب ہو گئے،
تو اس وقت صفوان نے کہا، یہ بات جب صفوان نے کی تو عمیر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا اے صفوان، تیرے مرے ہوں گے، دور کے رشتہ دار ہوں گے، میں تجھے کیا بتاؤں، میرا تو اپنا ایک بیٹا گرفتار ہو چکا ہے، جیل میں بند ہے، محمد عربی کے ساتھیوں نے اس کو جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس صدمے کی وجہ سے میری بیوی مر چکی ہے، میری بیٹیاں صدمے کی وجہ سے چیخیں مار مار کے صبح شام روتی ہیں۔ تو اس نے آگے سے عمیر نے کیا کہا؟ کہا اے صفوان، دو چیزیں ہیں جو میرے سامنے رکاوٹ ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوتی سامنے تو آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی تلوار سے کام تمام کر دیتا۔ تو اس وقت صفوان نے کیا کہا؟ کہا عمیر، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو تیرے سامنے رکاوٹ ہیں محمد عربی کو راستے سے ہٹانے کی؟ تو اس وقت عمیر نے کہا، ایک تو یہ ہے کہ میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، اگر قرضہ میں اتار چکا ہوتا، دوسرا یہ ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اگر میں چلا گیا تو میری عدم موجودگی میں یہ بھی مر جائیں گی، یہ دو چیزیں رکاوٹ ہیں، اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی تو میں جا کے محمد کا سر قلم کرتا۔ تو اس وقت صفوان نے کیا کہا؟ کہا مردوں والی باتیں کر رہا ہے یا عورتوں والی باتیں کر رہا ہے؟ عمیر نے کہا مردوں والی باتیں کر رہا ہوں، عورتوں والی نہیں۔ تو صفوان نے کہا کتنا قرضہ دینا ہے؟ اس نے کہا اتنا قرضہ دینا ہے۔ صفوان نے کہا یہ پیسے پکڑ، جس کا تو نے قرضہ دینا ہے جا کے قرضہ اتار، رہی تیری بچیوں کی بات، تیری بچیوں کو میں پریشان نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو بہلاؤں گا، ان کی ساری ضرورتوں کو میں پورا کروں گا، یہ پیسے پکڑ، تلوار خرید اور جا کے مکہ کی دھرتی پہ، مدینہ کی دھرتی پہ پہنچ اور جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹا دے۔ اب یہ عمیر اٹھا، اس نے جا کے بازار سے تلوار خریدی، تلوار خریدنے کے بعد چادر پہنتا ہے اوپر، چادر کے اندر اس نے تلوار کو چھپایا، چلا ہے مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا، چھپ کر کھڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ہیں کہ اب یہ انتظار میں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے ہٹاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر تشریف لانے کی بجائے سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر جب پہنچے تو عمیر کو دیکھا، کہا عمیر تو یہاں کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ عمیر نے کہا ویسے آیا ہوں۔ کہا بتا تو صحیح۔ کہا میں اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ کہا بیٹے کو ایسے چھڑوایا جاتا ہے، تلوار تیرے ہاتھ میں کیوں ہے؟ کہا میں تو ویسے تلوار لے کر پھر رہا ہوں۔ کہا نہیں سچ بتا۔ اس نے کہا سچ بتا رہا ہوں، اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ اچھا اگر تم تلوار سے ڈر بھی رہے ہو تو یہ بتاؤ، وہاں بدر کے میدان میں ہزاروں تلواریں ہماری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو یہ ایک میری تلوار آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ آپ کے نبی کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ عمر نے کہا سچ سچ بتا دے، لیکن پھر بھی وہ چکر دیتا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند قدم وہ دور تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمیر آیا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے، میں اس سے پوچھ رہا ہوں لیکن یہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اس کو چھوڑ دو، آپ اس کی تلوار کو دیکھ رہے ہو، آپ میری نظر کو نہیں دیکھ رہے کہ میری نظر عمیر کے چہرے پر اٹھ چکی ہے، اب یہ عمیر اسلام لائے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ عمیر آگے بڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں عمیر کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا ویسے آیا ہوں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے ہو تو تلوار ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا ویسے لے کر آیا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ سچ بتاؤ ورنہ میں بتا دوں گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا فلاں رات کو، رات کے 1-2 بجے کم و بیش یہی وقت ہے، تمہارے ساتھ صفوان بیٹھا ہوا ہے، صفوان نے تجھے یہ کہا، تو نے آگے یہ جواب دیا، تو اس وقت اس نے تجھے یہ کہا اور تو نے یہ کہا، اس نے تجھے رقم دی اور رقم دینے کے بعد اس نے کہا تلوار خرید، تو نے تلوار خریدی اور مجھے شہید کرنے کے لیے آیا ہے،
اس وقت یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو میرے پاس بھیجا ہے، اور جبریل امین نے پورا واقعہ سنایا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو عمیر شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ عمیر نے جب یہ بات سنی تو اس وقت کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول اب آپ کی نظر مبارک میرے چہرے پر پڑی ہے، میری نظر آپ کے نورانی چہرے پر پڑی ہے، اب میں آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو اب آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، دامن نبوت سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کر کے چلا ہے وہاں گھر، وعدہ کر کے تو آیا تھا شہید کر کے آؤں گا، لیکن قربان جائیے عمیر کے مقدر کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام لکھا ہوا تھا، آیا تھا تلوار لے کر حضور کو شہید کرنے کے لیے، لیکن یہاں عمیر اپنی جان اپنا سر نبی کے قدموں میں رکھ کر اسلام میں داخل ہو رہا۔